پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خاص کو پا لیا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خاص کو پا لیا کہ بندہ تو ہر کوئی ہوتا ہے، فوجدہ عبدن، انہوں نے پا لیا ایک بندے کو من عبادنا جس کا تعلق ہمارے بندوں کے ساتھ تھا۔ بندہ تو ہر کوئی ہوتا ہے لیکن اس کا بندہ کوئی کوئی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پوری کائنات میں بسنے والی مخلوقات ساری کی ساری میری بارگاہ میں ایک بندگی کی حیثیت رکھتی ہے۔ کل من فی السماوات والارض، زمینوں آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہیں، الا آتی الرحمن عبدا، خدا کی بارگاہ میں ایک بندے کے سوا اور کچھ نہیں، ایک غلام کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو ہر کوئی اس کا غلام ہے، تو ہر کوئی اس کا بندہ، لیکن اللہ فرماتا ہے بل عباد مکرمون، بندے تو سارے ہی ہیں لیکن کچھ میرے خاص بندے ہیں، کچھ میرے مقرب بندے ہیں۔ جب شیطان نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ میں تیرے سارے بندوں کو برگلاؤں گا، اجمعین، تمام بندوں کو برگلاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھ لے تو کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے فوراً اپنی سٹیٹمنٹ چینج کی، اس نے کہا نہیں الا عبادک منہم المخلصین، جو بندے تیرے چنے ہوئے ہوں گے وہ مجھ سے برگلائے نہیں جائیں گے۔ مخلصین کہا ہے، مخلصین نہیں کہا۔ مخلصین وہ ہوتے ہیں جو دوڑ کر خدا کی رحمت کی طرف جاتے ہیں، اور مخلصین وہ ہوتے ہیں کہ جن کی طرف خدا کی رحمت دوڑ کر آتی ہے۔ الا عبادک منہم المخلصین، میں سب کو برگلاؤں گا لیکن جن کو تیری رحمتیں تلاش کرتی ہیں، جن کی طرف تیری رحمتیں دوڑ کر جاتی ہیں، ان بندوں تک میری پہنچ نہیں ہوگی، وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ فرمایا عبد دیگر، اقبال کہتے ہیں عبدہ چیز دیگر، بندہ ہونا یہ اور بات ہے، بندہ تو ہر کوئی ہوتا ہے، عبدہ چیز دیگر، اس کا بندہ کوئی کوئی ہوتا ہے۔ بندہ بننا یہ عام بات ہے، بندہ ہر کوئی بنا ہوتا ہے، عبدہ چیز دیگر، اس کا بندہ بننا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ما سراپا انتظار او منتظر، بندہ جب تک بندہ ہوتا ہے اس کو تکتا رہتا ہے، اس کی رحمتوں کا منتظر رہتا ہے، اس کو ڈھونڈتا رہتا ہے، اس کی تلاش میں رہتا ہے۔ جب اس کو پا لیتا ہے، جب اس کا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر وہ عبد کے مقام سے نکل کر عبدہ بن جاتا ہے۔ ما سراپا انتظار، آج تک تو وہ اس کی رحمتوں کا انتظار کرتا رہا، او منتظر، اب اس کی رحمتیں اس بندے کا انتظار کرتی ہیں کہ اے بندے تو کائنات کے کسی بھی گوشے میں رہتا ہے، تو کائنات کے کسی بھی کونے میں رہتا ہے، میری رحمت تجھے ڈھونڈ لے گی۔ تو کسی کے لیے زبان کھول دے گا، تیری زبان سے الفاظ نکلیں گے، میں تیری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی لاج رکھوں گا۔ تو کسی کے لیے دعا کر دے گا، میں تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھوں گا، تیری دعا کو قبول کر لوں گا۔ تو کسی کے لیے اولاد نورینہ کی دعا کر دے گا، میں اس کو اولاد کی نعمت سے سرفراز کر دوں گا۔ تو کسی کے لیے بارش کی دعا کر دے گا، میری رحمت چھم چھم برسے گی، کائنات کو سیراب کر دے گی۔ تو کسی کی طرف ایک نظر تک لے گا، میں اس کا سینہ علم و معرف سے بھر دوں گا۔ اے میرے بندے، تو نے میرا قرب حاصل کر لیا ہے، اب زبان تیری ہے، اس میں طاقت مجھ رب ذوالجلال کی ہے، اب کان تیرے ہیں، اس میں قوت سماعت میری ہے، اب زبان تیری ہے، اس میں قوت گفتار میری ہے، اب آنکھیں تیری ہیں، ان میں قوت بصارت میری ہے، اب پاؤں تیرے ہیں، ان میں قوت مشاط میری ہے، چلنا میرا ہوگا، اب دل تیرا ہے، ارادے میرے ہیں۔ اے بندے سوچے گا تو تیرے ارادوں کو پایا تکمیل تک میں پہنچا دوں گا۔ یہ وہ مقام ہے کہ انسان عبد سے نکل کر عبدہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا عبد دیگر، بندہ ہونا یہ اور بات ہے، عبدہ چیز دیگر، اس کا بندہ ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کا بندہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا دل اس کی محبت میں چور چور ہو جاتا ہے، اس کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے، دنیا کی خواہشات سے خالی ہو جاتا ہے، صرف اور صرف وہی باقی رہتا ہے، اس کی محبت باقی رہتی ہے، اس کی یاد باقی رہتی ہے، اس کی یاد کے سوا اور کچھ باقی نہیں رہتا۔ اس کی محبت میں جب دل چکنا چور ہو جاتا ہے اور پارا پارا ہو جاتا ہے، وہ دل اس کی محبت کے لیے خاص ہو جائے گا۔ محبت کے لیے کچھ دل خاص ہوا کرتے ہیں،
یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ مولانا روم کہتے ہیں دل بدست آورت کے حج اکبر است، انسان کے دل کا قابو میں آ جانا یہی اس کا حج اکبر ہے۔ دل کا قابو میں آ جانا کیا ہے؟ تو اس کی جو ہے صوفیہ اکرام نے مختلف تفاسیر بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں دل کا